رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ مسجد میں خطاب کرنے کا حق تو مسجد کے امام و خطیب کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی بات کہہ لے جاتا ہے۔ ہم لوگ اسٹیج والے ہیں تو وقت کی پابندی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ہم مضمون کو کتنا پھیلائیں کہ وقت کے اندر وہ سمٹ جائے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ وقت کی پابندی کر سکوں، لیکن اگر 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی پریشانی کی وجہ نہیں بنے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان گھڑی نہیں دیکھتا، سڑکوں پر، چائے کی دکان پر اور اپنی تمام تر تفریحات کی جگہ پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر گھڑی کوئی مسلمان دیکھتا ہے تو مسجد میں دیکھتا ہے کہ 2 منٹ زیادہ ہو گیا، 3 منٹ زیادہ ہو گیا، بڑی بے چینی رہتی ہے اس کو مسجد سے باہر جانے کی۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کسی اور سے نہیں، ہم سے، آپ سے، آپ سے، آپ سے۔ بحمدہ تعالی ہم سب اسی کے گھر میں موجود ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور عمومی طور پر ہم سب یہ مانتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا وہی ہوتا ہے جو کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے نا یہ بات؟ تو خطاب رب کا جو ہے وہ ہمیں سے ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ تو مخاطب ہم سب ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے ہم کو، کہ اپنی تمام تر مشکلات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، اور نماز کو وسیلہ بنا کر رب سے مدد طلب کرنا ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مدد تو صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور یہاں اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو کیا صبر اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے؟
لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی۔ تو یہ جو ناسمجھ لوگ ہیں، جو بات تو صحیح کہہ رہے ہیں پر جب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہاں کہیں چوک جاتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب رب کی عطا ہے، اور ہمارے رب کے پاس جو ہے وہ سب اس کا اپنا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی عطا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں۔ میں آپ سے کہوں آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے جاہل سمجھ کر سن رہے ہیں یا عالم سمجھ کر، تو آپ کا جواب ہوگا عالم۔ کیا آپ مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں یا مردہ، تو آپ کا جواب ہوگا صاحب زندہ ہیں۔ اب جتنا آپ یہ کہتے چلے جائیں گے، بعض لوگوں کی تعریف کے مطابق یہ شرک ہو جائے گا، بعض لوگوں کی سمجھ کے مطابق یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شرک کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی بھی غیر کو شریک کرنا شرک۔ تو ذات میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، ہاں صفات میں ممکن۔ تو اب آپ نے جب یہ کہا میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں باحیات ہوں، تو یہ تو جب آپ نے کہا تو شرک ہو گیا، کیونکہ یہ تمام صفات تو رب کی ہیں، اور اللہ کی صفت کو اپنی طرف آپ نے لے لیا، کیونکہ سمع اور بصر یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو کیا یہ شرک ہے؟ علیم و خبیر تو اللہ ہے، پر آپ نے مان لیا مجھ کو علم والا، تو یہ تو صفت اللہ کی ہے، آپ نے غیر اللہ کے تعلق سے مان لیا تو شرک ہو گیا۔ تو اس تعریف کے مطابق تو قدم قدم پر کون بچے گا، اور کب ہم مسلمان رہ جائیں گے؟ ہر وقت تو شرک ہوتا رہے گا، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر پھر شرک، باہر ہو گئے تو اندر ہی باہر کرتے ہوئے زندگی گزر جائے گی، کچھ آئے گا ہی نہیں ہاتھ میں۔ تو کانسیپٹ اگر کلیئر نہ ہو تو رزلٹ بڑا خطرناک آتا ہے، اور بہت جلدی کسی نہ کسی کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمیں اس کی خبر ہے، تو ہمارا یہ کہنا قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ تمام صفات ہماری ذاتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں دیکھتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں سنتا ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے علم ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں عالم ہوں، ہاں میں سنتا ہوں، ہاں میں دیکھتا ہوں۔ یعنی جب یہ ہم نے کہا تو کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ رب کے فضل سے ہے۔ کسی مسلمان کا قطعی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا ذاتی ہے، لیکن اپنی چرب زبانی سے بعض لوگ ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور گمراہیت کی طرف ڈالتے، کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا جو بات میں نے کہی ہے؟ کیا وہ آپ نے سمجھ لیا؟ تو اب یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جس چیز کو بھی جانیے اتنا تو جان لیجئے کہ کوئی آپ کو اس معاملے پر گمراہ نہ کر سکے، ذہن صاف ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، صبر اور نماز۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ صبر کیا ہے، کیونکہ یہاں بھی لوگوں نے ڈنڈی مار دی ہے، اور اگر سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو رزلٹ بدل جائے گا۔
اب میں اسے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دو لوگ ہیں، ایک پہلوان ٹائپ کا آدمی ہے اور ایک دبلا پتلا آدمی، دونوں بہت تیز تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، یعنی جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا آدمی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دبلا پتلا آدمی اس پہلوان کے سامنے سے ہٹا، اور اس تیسرے آدمی نے جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے لپک کر جا کے اس سے پوچھا، اے بھائی کیا بات تھی جو تم لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کیا ہو گیا؟ تو اس دبلے پتلے آدمی نے کہا کہ یہ پہلوان مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، یہ تمام باتیں اس طرح سے اس نے بتائی۔ تو اس تیسرے آدمی نے جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا دبلے پتلے آدمی سے، پھر تم نے کیا کیا؟ تو دبلا پتلا آدمی کیا کہتا ہے؟ میں نے صبر کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا اس نے صبر کیا؟ آپ کی کیا سمجھ میں آتا اس نے صبر کیا؟ ہرگز نہیں، یہ صبر نہیں ہے، کیونکہ اس دبلے پتلے آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں زیادہ دیر اس کے سامنے پہلوان کے سامنے کھڑا ہوا تو لوگ رات میں تارے دیکھتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ گھمائے کنپٹی پر پڑے اور مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ تو اس نے اپنی کمزوریوں کو، اس نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے صبر جیسے مقدس بینر کا استعمال کر لیا، یہ کہہ کر کہ میں نے صبر کیا۔ دراصل اس نے صبر نہیں کیا ہے، وہ اس کا عیب تھا، یہ اس کی کمزوری تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو اس کا خوف تھا، اور اس بنیاد پر وہ ہٹا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، پہلوان ہٹا اور تیسرا آدمی جو دیکھنے والا وہ گیا اور اس نے پوچھا پہلوان کیا بات تھی؟ تم جھگڑے کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، کیا بات ہے؟ وہ تیز تیز آواز میں بول رہا تھا۔ تو پہلوان نے کہا وہ دبلا پتلا آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو اس تیسرے آدمی نے پہلوان سے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ تو پہلوان نے کہا میں نے صبر کیا۔ اب بتائیے اس نے صبر کیا یا نہیں؟ اے سنیو، یہ گردن ہلانا چھوڑو، کچھ بولنا شروع کرو تاکہ یہ لگے کہ آپ نے کچھ سمجھا ہے۔ یہ عادت کو بدلو۔ کب تک منہ میں مصری اور دہی جما کے بیٹھو گے؟ جب تم سے سوال کیا جائے تو جواب دیا کرو۔ یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی عالم بیٹھا ہو یا مشائخ میں سے کوئی آئے اور اس کی محفل میں آپ بیٹھے ہوں تو جب وہ سوال کرے تو جواب دو، جواب نہ دینا گستاخی ہے، یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا جواب ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ غلط جواب دو گے تو وہ بیٹھا کس لیے ہے؟ صحیح کرنے کے لیے، تو وہ فوراً صحیح کر دے گا۔ اگر آپ غلط جواب دو گے میں صحیح کر دوں گا، لیکن یہ خاموشی یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ جواب دو تاکہ سامنے والے کو یہ لگے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اور کوشش کرے گا اپنی بات کو سمجھانے کا، جو مقصد ہے آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ بتائیں کیا واقعی اس پہلوان نے صبر کیا؟ کیسے لگا کہ اس نے صبر کیا؟ یہ تکا لگایا ہے آپ نے، سمجھے نہیں ہیں آپ، سمجھے نا؟ یہ تکا لگا کہ دو لوگ ہیں تو کسی ایک نے تو کیا ہی ہوگا۔ تو دبلے پتلے نے تو اپنے عیب چھپایا تھا، وہ تو پتہ لگ گیا ہے، اب دوسرا تو صبر کرے گا ہی۔ تکا ہے یہ، لیکن سچ بات ہے کہ صبر کیا۔ لیکن ڈیفینیشن اگر پتہ ہو، تعریف پتہ ہو صبر کی، تو آپ کہتے کہ یس اور جواب دیتے تعریف کے ساتھ۔ یہی چیز میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس پہلوان نے واقعی صبر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے
اسے طاقت دی تھی بظاہر کہ وہ اس دبلے پتلے آدمی کی گستاخیوں کا، اس کی بدتمیزیوں کا جواب دے دیتا، طاقت تھی پر جواب نہیں دیا، اس نے اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام ہے صبر، اسی کا نام ہے صبر۔ اختیار ہے پر جواب نہیں دیا، اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اگر کوئی چھوٹا بدتمیزی کر رہا ہو اور ہم نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہو تو ہم درگزر کریں گے۔ اگر کوئی کمزور عقل بازی کر رہا ہے، کوئی مضبوط آدمی سامنے کھڑا ہے، تو اگر اس نے صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ درگزر کرے گا۔ یہ ہے صبر۔ اب جو اس ڈیفینیشن کو جانتے نہیں، اس تعریف سے واقف نہیں، تو پھر اپنی اس ناواقفیت کی بنیاد پر نہ جانے کس طرف انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ حسین اپنے گھر کو بچا نہ سکے، اپنی اولادوں کو بچا نہیں سکے، اپنے گھر والوں کو بچا نہیں سکے، اپنے چاہنے والوں کو بچا نہیں سکے، تو تم کیا نعرہ لگاتے ہو یا حسین المدد، یا حسین المدد؟ وہ کیا تمہاری مدد کریں گے جب وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے؟ کیونکہ ان کا ذہن صاف نہیں ہے، ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں کر سکے تو یہ کیا کریں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، میرا عقیدہ، میری محبت، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میدان کربلا میں اگر امام حسین ہواؤں کو یہ حکم دے دیتے کہ اے ہوا اتنی تیز چل کہ یزیدیت کا نام و نشان نہ مٹ جائے، تو کیا ایسا نہ ہوتا؟ بے شک ہوتا۔ اگر وہ بادلوں کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ کہہ دیتے کہ اے بادل اب تک تو پانی برساتا رہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آگ کی بارش کر، تو کیا یزیدیت جل کر خاک نہ ہو جاتی؟ بے شک ہو جاتی۔ اگر زمین کی طرف نگاہ کر کر اور زمین کو حکم دے دیتے کہ اے زمین اپنے سینے کو چاک کر دے اور ہمارے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی پیدا کر، تو کیا ایسا نہ ہوتا؟ بے شک ہوتا، بے شک ہوتا۔ پر حسین ایسا نہیں کر رہے، حسین ایسا نہیں کر رہے۔ حسین کے ہاتھوں میں اس بیٹے کی لاش ہے اور حسین کے چہرے پر شکن نہیں، شکر کے کلمے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا جسے دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد تازہ ہوتی تھی، یعنی حضرت قاسم کا لاشا ہے جسے دیکھ کر اپنے بڑے بھائی امام حسن کی یاد تازہ فرماتے، وہ ہیں، پر کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر۔ کلی الجوان علی اکبر ہے پر کوئی شکوہ نہیں زبان پر، جبکہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک باپ کے کاندھے پر جو سب سے بڑا بوجھ اور بھاری بوجھ ہوتا ہے کوئی اور نہیں، صرف یہی بوجھ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ باپ کا کاندھا ہو اور بیٹے کا جنازہ ہو۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بوجھ کسی باپ کے کاندھے پر نہیں آتا۔ اس بڑھاپے کی عمر میں، ڈھلتی ہوئی عمر میں، امام حسین کے کاندھوں پہ، ان کے ہاتھوں میں نہ جانے کتنے لاشیں ان کے بیٹوں کی آئے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی آئے ہیں، پر کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ حسین کو حکومت کا ساتھ نہیں چاہیے، حسین کو دولت کا ساتھ نہیں چاہیے، حسین کو پاور کا ساتھ نہیں چاہیے، حسین کو اپنے رب کا ساتھ چاہیے، حسین کو اپنے رب کا ساتھ چاہیے۔ حسین کو پتا ہے کہ رب کا ساتھ ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ،
انہوں نے دنیا کے ساتھ کو پسند نہیں کیا، اپنے رب کے ساتھ کو پسند کیا، اور رب نے ان سے فرمایا، انہوں نے جان لیا قرآن کی اس آیت کریمہ کو، صرف سمجھا ہی نہیں، اس کی عملی تفسیر کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ اور جہاں تک بات اختیار کی ہے، جہاں تک بات طاقت کی ہے، تو دوستو اسے بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس ملک کے اندر سرکار غریب نواز تشریف لائے، یہ کون ہیں؟ امام حسین کے پوتے ہیں، ہے نا؟ امام حسین کے کون ہیں؟ پوتے ہیں۔ ہند میں آئے اور اپنے مرید کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ انا ساگر پہ، خود نہیں گئے، خود جاتے اور انا ساگر سے کہتے، وہ بھی اختیار کی بات ہے، لیکن یہ تو اختیار پر اختیار کی بات ہے۔ خود نہیں گئے، کسے بھیجا؟ اپنے مرید کو، اپنے خادم کو، اور کہا، لوٹا دے کر بھیج دیا، کاسا دے کر، اور کہا جاؤ انا ساگر سے کہنا معین الدین نے بلایا ہے۔ کہنے والی زبان معین الدین کی نہیں ہے، کہنے والا تو مرید ہے، معین الدین کا پیغام بھیج رہا ہے۔ اور جا کے جب مرید نے کہا کہ اے انا ساگر، تجھے معین الدین نے بلایا ہے، آ جا، تو پورا انا ساگر جو آج کے دن میں بھی 3-4 کلومیٹر کا ایریا رکھتا ہے، اسکوائر کلومیٹر، کم سے کم 4 اسکوائر کلومیٹر کا ہوگا، وہ پانی وہ ایک کاسے میں سما گیا۔ تو جب پوتے کے اختیار کا یہ عالم ہے، جب پوتے کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ 4 سے 5 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کے دائرے میں بسے ہوئے پانی کو ایک کاسے میں سنبھالے، تو پھر ذرا سوچو دادا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، دادا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوست ایک اور اسی سے ہی قریب، کربلا کے مارکے کے بعد ہی حضرت امام زین العابدین کو یزیدیوں نے رسیوں سے ہاتھ کس کر باندھ دیا، پیروں میں زنجیریں ڈال دی، اور گھسیٹتے ہوئے جب شام پہنچے ہیں تو 16 سر اہل بیت اطہار کے گلشن کے 16 پھول، دھول سے اٹے ہوئے سر، سفر میں دھول مٹی سے اٹ گئے۔ اور جب دمشق پہنچے تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے شمر، اتنا تو کر کہ ان سروں کو غسل دے دے۔ تو اس نے اپنے پاس سے ہنٹر نکالا اور امام زین العابدین اس بیمار کے پیٹھ مبارک پر تیز ہٹر مارا، کہا تم انہیں غسل دینے کی بات کرتے ہو، یہاں پینے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم خود پیاسے ہیں، پیاس نہیں بجھا سکتے، تم غسل کی بات کرتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں غسل دیں تو ہمارے لیے پانی پیدا کرو تاکہ ہم اپنی پیاس بھی بجھائیں اور تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیں جو تم چاہتے ہو غسل دینے کی، تو پہلے تم ہمارے لیے پانی پیدا کرو۔ تو اسی وقت حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس عصے کو لیا اور زمین پر مارا، تو وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا، وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور ان لوگوں کی پیاس بجھائی جن لوگوں نے 3 دن بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں رکھا تھا۔ اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کو پسند کرنا۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کو پسند کر لیتا ہے تو دنیاوی تمام معاملات اس کے بدل جاتے ہیں، اس کے آپسی معاملات بدل جاتے ہیں، اس کا ملنے جلنے کا انداز بدل جاتا ہے، گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، لوگوں کے ظلم پر صبر کرنے کا اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم صبر کریں، صبر سے مدد طلب کریں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ٹھنڈے دل سے اکیلے بیٹھ کر، جب تم ہو اور تمہارا رب ہو، روزانہ 10 منٹ اپنے آپ کو دو،
ساری دنیا کو تم نے ٹائم دے رکھا ہے، کچھ وقت اپنے لیے بھی نکال لو، صرف 10 منٹ، زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 10 منٹ، جب تم ہو اور تمہارا رب ہے، رات کی تنہائی ہے، کوئی تیسرا نہیں، صرف تم ہو اور تمہارا رب، صبح سے لے کر شام تک ذرا اپنے بارے میں سوچو، جسے ہم اہل تصوف محاسبہ کہتے ہیں۔ محاسبہ کرو اپنا، کیا کیا تم نے صبح سے لے کر شام تک، کس کو ڈانٹا، کس کو دھتکارا، کس کو برا بھلا کہا، یہ سب تمہیں یاد آئے گا جب تم اپنے آپ سے پوچھو گے کہ آج تم نے دن بھر کیا کیا۔ یہ جب تمہارے سامنے آ جائے تو اسی وقت اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے پروردگار عالم، جو میں نے غلط کیا ہے اس کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر تیرے بندے کا دل دکھا ہے تو پروردگار عالم اس کا بوجھ مجھ پر مت ڈال، اور میں عزم کرتا ہوں کل سے میں یہ حرکت نہیں کروں گا، مجھے طاقت دے اور میری مدد فرما۔ اور جو اچھا کیا ہے اس کے لیے اسی وقت پھر اپنے رب سے مدد طلب کو، اے اللہ تیرے فضل سے میں نے یہ اچھے کام کیے ہیں، پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پھر سے توفیق دے تاکہ کل میں پھر اس اچھے کام کو دوہرا سکوں۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا، کچھ وقت اپنے آپ کو دو تاکہ کامیابی کی طرف آپ آگے بڑھو۔ پھر دوسری چیز ہے نماز سے مدد۔ آج نماز ہم سب یہاں پڑھنے آئے ہیں نا، اللہ کا گھر ہے، اجتماعی سجدہ کرنے آتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، سب سے زیادہ بے چین اگر کہیں ہوتا ہے تو لوگ مسجدوں میں ہوتے، 5 وقتہ تو اتنے بے چین نہیں ہوتے۔ دیکھو کمپیریزن کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ پریشان کون ہوتے ہیں؟ ہفتہ والے، ہے نا، سب سے زیادہ پریشان، گھڑی دیکھ کے آتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے، اور اگر امام صاحب کوئی گفتگو کروا رہے ہیں، بھئی گفتگو ہے، بات پوری کر کے آپ کو بتائیں گے نا، تو 5 منٹ آگے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے پہلے سے ٹیپ کر لیا ہے گھڑی دیکھ کے اور فوراً بولتے چلے جائیں، یہ تو مینول ہے نا، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، نہیں یار یہ امام صاحب بڑے عجیب ہے بھائی، بولنا شروع کرتے تو رکتے ہی نہیں ہیں، 5 منٹ دیکھو زیادہ ہو گیا۔ یہ حالت کیوں نہیں من لگ رہا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر قلب کو سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اور یہاں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں ذکر اللہ کے لیے، اس کی تسبیح پڑھنے کے لیے، ارادہ یہ ہے، اور یہی سب سے زیادہ بے چین ہیں ہم۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس جگہ کو صاف نہیں کر سکے، یہاں پر شیطان نے گرد و غبار ڈال دیا ہے، لالچ کا، حسد کا، انانیت کا، تکبر کا۔ ذکر کیسے کرو گے؟ وہ تو سب اپنی طرف کھینچے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ نماز تو وہ نماز ہے کہ سر ہو سجدے میں اور دل جھکا ہو نبی کے پاس، تو دراصل نماز وہ نماز ہے نا۔ لیکن جس قلب میں شکوک و شبہات ہوں، شکوک و شبہات کی گندگی و بتاؤ سے سکون کیسے ملے گا؟ جس قلب میں انانیت کی گندگی موجود ہو، سکون کیسے ملے گا؟ کیونکہ ذکر سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت ہی ذکر کراتا ہے۔ تو دوست، جہاں گندگی ہوگی وہاں محبت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ محبت پاکی ہے، اور پاکی اور گندگی ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بے چینیاں نظر آتی ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور ہم گھڑی دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو ہمیں دکان کا خیال ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو ہمیں دوسرے کاموں کا خیال آئے، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ 10 منٹ دکان پر دیر ہو جائے گی تو رزاق تمہاری دکان ہے یا اللہ؟ بولو
بولو. اور جب اللہ ہے تو تم فکر مند کیوں ہو؟ ذکر اللہ ہی تو سن رہے تھے، اللہ ہی کی تو حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. وہی رزاق ہے. صبح سے شام تک دکان پر بیٹھو، یہ کام تمہارا ہے، پر رزق دینا تو اس کا کام ہے. نہ بھیجے تو کیا کر لو گے؟ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھ جانا رزق کی علامت ہے؟ نہیں، یہ تمہارا کام ہے، یہ بھی اسی کا حکم ہے. میرا ذکر کر لیا ہے، اب تلاش کرنے نکلو. تو یہ بھی اسی کے حکم کی بنیاد پر تم دکان میں بیٹھے ہو، لیکن رزق تو وہی دے گا. پریشان آپ ہیں، 10 منٹ امام صاحب نے لیٹ کر دیا، جیسے رزاق آپ ہی ہیں. دکان آپ کی رزاق ہے، 10 منٹ نہیں جائے گا تو نہیں آئے گا. دوست صبح سے لے کے شام تک بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں آیا، اور وہ رزاق ایک کو بھیج کر صبح سے لے کر شام تک کی کسر پوری کر دے. ہے نا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوا ہے. خاتون جنت نے مولائے کائنات سے کہا، اے علی، گھر میں 2 دن سے کچھ نہیں، فاقے چل رہے ہیں، اب بچوں کے چہرے کملا رہے ہیں، حسنین کریمین کے چہرے پر بھوک کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اے علی، یہ میری چادر ہے جو میرے بابا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری والدہ کی یہ چادر تھی عطا فرمائی تھی. اسے لے جائیں بازار میں اور اسے فروخت کر کے جو بھی سامان ملے وہ لے آئیں، چونکہ اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی. خاتون جنت کو وہ چادر نبی نے بڑی محبت سے عطا فرمائی تھی، اور وہ چادر اس لیے نبی کو بہت زیادہ عزیز تھی کیونکہ وہ چادر حضرت خدیجہ کبریٰ کو بڑی عزیز تھی. تو دوستو، وہ چادر لے کے نکلے. راستے میں جیسے ہی پہنچے تو ایک شخص بڑا خوبصورت اونٹ، تندرست و توانا اونٹ لیے ہوئے، اس کی مہار پکڑے ہوئے سامنے سے آتا ہے. وہ کہتا ہے، علی، یہ اونٹ خرید لو. تو مولا علی نے کہا کہ بھائی میں نہیں خرید سکتا. کہا نہیں علی، لے لو، بہت اچھا ہے. کہا اچھا تو ہے لیکن میں خرید نہیں سکتا. کہا علی، میں چاہتا ہوں کہ تم خرید لو، اور اس کے میں 300 لوں گا، اور جب چاہنا تم مجھے پیسہ دینا. میں بھی پیسہ نہیں مانگ رہا، آپ جب چاہنا اس کا پیسہ مجھے دینا، میں اختیار کے ساتھ آپ کو، میں چاہتا ہوں آپ خرید لو. اب اتنا اچھا سودا. تو مولا علی کو اس نے مہار پکڑا دی، یعنی رسی، اور آپ نے پکڑ لی، اور وہ غائب ہو گیا، چلا گیا. اب وہ تھوڑی ہی دور مولا علی لے کر اونٹ کو چلے تھے، یہ ایک شخص پھر سامنے سے آتا ہے. علی، بڑا خوبصورت اونٹ ہے، بڑا پیارا اونٹ ہے، تم مجھے بیچ دو، میں تمہیں اس کے 600 دوں گا. علی، مجھے دے دو. اب بضد ہو گیا خریدنے کے لیے، اور اتنا زیادہ انسسٹ کرنے لگا، حضرت مولا علی کچھ بول ہی نہیں پائے. علی، مجھے دے دو، میں 600 میں آپ کو دیتا ہوں. اور اس نے فوراً پیسے نکالے اور دے دیے، اور مہار حضرت مولا علی کے ہاتھ سے لے لی اور چلا گیا. حضرت علی نے گئے، جا کے سامان خریدا، ٹھیک ہے، اور اس آدمی کو تلاش کیا. جب اس کو تلاش کرنے لگے تو وہ آدمی دکھ گیا، اس کے 300 روپے واپس دیے. پھر کیا کیا؟ سامان خریدا جس کی ضرورت گھر میں ہے. پھر وہاں پہنچے گھر اور جا کے سامان رکھ دیا. پھر کیا کیا علی نے؟ وہاں سے اٹھے اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار مسکرائے، علی، بڑا پیارا سودا کیا تم نے آج. علی، بڑا پیارا سودا کیا آج. اب علی نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ، آپ تو اپنے مقام پر بیٹھے ہیں، سودا تو میں نے بازار میں کیا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں وہ آج تک بولتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو علم غیب نہیں. جن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں وہ آج تک پوچھتے چل رہے ہیں، لیکن جن کا کانسیپٹ کلیئر ہے سامنے نہیں پوچھ رہے. آپ سمجھے، ان کا ذہن صاف ہے، انہیں پتہ ہے کہ نبی کا مطلب ہی ہے غیب کی باتیں بتانے والا. تو اب سوال کیوں کریں؟
جب ہمیں پتا ہے کہ یہ نبی ہیں اور نبی کا کام ہی ہے غیب کی باتیں بتانا، تو اب سوال ہی محمل ہو گیا، جہالت کی بات ہے اگر سوال کیا تو برادران ملت اسلامیہ کہا یا رسول اللہ، جب نبی نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ یہ اونٹ بیچنے والا کون تھا، تو حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اور رسول جانے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو اونٹ بیچنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں جبرائیل تھے۔ علی یہ بتاؤ خریدنے والا کون تھا، تو پھر جواب وہی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر نبی نے مسکرا کر جواب دیا اور اس اونٹ کو خریدنے والے بھی کوئی اور نہیں تھے، جبرائیل تھے۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ اللہ رزاق ہے، جس انداز میں چاہے عطا کر دے گا، تو آپ کیوں پریشان ہیں مسجد میں کہ دکان پہ جانا ہے؟ کیوں پریشان ہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ اس واقعے کو آپ نے سبحان اللہ کہہ کے سنا، سیکھا کیا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں غور و فکر کرو، یہ سب مثالیں ہیں، اللہ نے خود کہا میں نے مثالیں رکھ دی ہیں، تم غور و فکر کرو، تمہیں اپنی زندگی کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا اس لیے نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ کے معاملہ نپٹا لو، نہ، اس سے آپ سیکھو۔ تو یہاں سیکھ کئی ملی ہے جس پر میں نے روشنی ڈالی، اور اب یہ اور دیتا ہوں۔ دیکھو مولا علی مال بک گیا، مال بکنے سے پہلے وہ مقروض ہیں، قرض ہے ان پر، کتنا؟ 300 کا ہے نا، قرض ہو گیا ہے۔ اب جب ان کا مال بکا تو 600، اب مولا علی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں سے کیا آپ کو سیکھ ملی؟ اگر علی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ مقروض ہیں اور جب آپ کے پاس پیسہ آئے تو سب سے پہلے اپنا قرض ادا کرو۔ قرض ادا کر لیا، اب اس کے بعد پھر اپنے گھر کی ذمہ داری نبھا، یعنی گھر کی ضرورتوں کو لے لو، کھانے پینے کا سامان جو تمہارے گھر کی، اس کے بعد پہلے اپنا قرض ادا کرو۔ اگر پھر فاقہ، ایک وقت فاقہ کر کے دوسرے وقت میں اگر ہمیں روٹی ملتی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی پوزیشن آتی ہے تو بھی پہلے قرض ادا کرو، بھوکا رہ لینا پسند کرو، کیونکہ زندگی اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں، اور کسی کا قرض لے کر دنیا سے مت جاؤ، اس بوجھ کو لے کے مت جاؤ، بوجھ کو چھوڑ کر جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی آیا پہلے ادا کرو، یہ علی نے ہمیں بتایا ہے اپنے عمل سے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے پوری طرح سے اپنا لیں، اس کی ہر ادا کو اپنا لیں اور اپنی زندگی میں اسے اتار لیں۔ پھر کیا کیا علی نے؟ گھر کا سامان خریدا، گھر پہنچا دیا۔ پھر کیا کیا علی نے؟ پھر کیا کیا علی نے؟ نبی کے پاس پہنچ گئے۔ اب سمجھ میں آیا؟ پوری زندگی نبی بتا رہے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو گئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول کر لو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر شروع کر دو، اب تمہارا یہ کام بچا ہے۔ جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لو، تو آپ نے اپنی ذمہ داری، دکان سے فارغ ہو گئے، گھر کی ضرورتیں پوری کر لی، اب اس کے بعد کیا کیا؟ گھر پہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ چلو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور معلوم چلا 12 بجے، آج تو نوجوان 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات میں اپنے گھروں کو آ رہا ہے، ماں باپ بے چین ہے، پریشان ہے، بچہ گھر کے باہر ہے، حالات خراب ہیں، اور ان خراب حالات کی بنیاد پر وہ اور بھی ٹینشن میں ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن لڑکے کو فکر نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے یار دوستوں کے ساتھ چلو کچھ انجوائے کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں۔ وہ مزہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ یہ کس سے آپ نے سیکھا؟ یہ کس نے سکھایا آپ کو؟
کیا یہ سیکھ آپ کو اہل بیت سے ملی؟ کیا یہ سیکھ آپ کو اصحاب کرام سے ملی؟ نبی کے صحابہ نے سکھایا یا تابعین نے سکھایا، تبع تابعین نے سکھایا؟ روئے زمین کے اولیاء کرام میں سے کسی نے سکھایا نہیں، یہ شیطان کی درسگاہ سے سیکھ کے آئے ہیں، انجانے میں ہی صحیح، پتہ نہیں کب شیطان کے کلاس میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا، علی کی کلاس سے باہر ہو گئے۔ علی کے کلاس میں ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا، دن بھر کام کر لیا، اپنے گھر کی ضرورتوں کو پہنچا دیا، اب اس کے بعد اب ہم فارغ ہو گئے تو اب ذکر اللہ اور ذکر رسول کرنے میں مشغول ہونا ہے، یہ ہمیں لائف اسٹائل دی گئی، پر آج ہم یہ نہیں کر رہے۔ اسی لیے میں نے کہا 10 منٹ آپ اپنے آپ کو دیں روزانہ، خود سے پوچھیں اے محمد افضل آج تو نے کیا کیا؟ انسان اپنا جج بہت اچھا ہے، خدا آپ کے سامنے آئے گا، اچھائیوں کو ایک طرف کرو، برائیوں کے توبہ کرو اور اچھائیوں کے لیے عزم کرو، کل پھر اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ نماز، آخری بات، نماز بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، نماز ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتی ہے اور صاف کرتی ہے۔ تو ظاہر تو صاف ہے، نہیں صاف کپڑا پہنا ہوا ہے، جسم دھلا ہوا ہے، باوضو بیٹھے، باطن کا مسئلہ ہے ابھی پھنسا ہوا ہے، لالچ، حسد، انانیت، ان تمام تر گندگیوں سے گندہ ہے، پر نماز بے شک ان گندگیوں کو صاف کرتی ہے اور قریب کرتی ہے رب کے۔ حضرت عثمان ہارونی یہ کون ہے؟ غریب نواز کے پیر و مرشد، یہ وہ پیر و مرشد ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ سرکار غریب نواز کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کر کہا اے معین الدین میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھو، اور جب دیکھا غریب نواز نے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین کیا دیکھا؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک دیکھتا ہوں، لامکہ تک دیکھتا ہوں۔ پھر 2 انگلیاں زمین کی طرف کیا، اے معین الدین ان کے درمیان سے زمین کی طرف دیکھو، تو جب دیکھا تو پوچھا کیا دیکھا؟ کہا تحت الثری تک دیکھتا ہوں، 7 طبق دیکھتا ہوں۔ وہ ہیں حضرت عثمان ہارونی، اپنے ایک مرید کے ساتھ سفر میں ہیں، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، سامنے دریا دیکھا بہہ رہا ہے، عصر کا وقت ہے، سوچا تازہ وضو کریں اور نماز ادا کریں، تیزی سے دریا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے دریا کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک تیسرا آدمی بھی دریا کے کنارے آ گیا، سر پہ لکڑی کا گٹھر لیے ہوئے، اس نے بھی اپنے سر کا گٹھر نیچے اتارا اور تینوں لوگ اکٹھا ہو گئے، وضو ہو گیا، تازہ وضو کر لیا۔ اب نماز پڑھانے کی باری آئی تو وہ جو لکڑی کا گٹھر لے کے آئے ان سے خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا آپ نماز پڑھائیں، اور وہ جو آئے تھے لکڑی کا گٹھر لے کے وہ کہتے ہیں نہیں آپ پڑھائیں۔ وہاں آپ ہو رہا ہے، اور آج کا دور مصلی پہ کود کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو امامت چلی جائے، ہے نا؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ پڑھائیں، کیونکہ مومنوں کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب مومن ایک مومن سے ملتا ہے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا انداز ہے۔ اور آج ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں اور سامنے والوں کو کمتر سمجھتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اپنے بھائی کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا۔ یہ وہی فیلنگ تھی جو یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ پڑھائیے، وہ کہتے ہیں آپ پڑھائیے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ایسا ہے ہم لوگ مسافر ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ اب اس بنیاد پر عصر کا وقت ہے تو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ قصر پڑھتے، وہ پوری نماز تو ان کے ساتھ یہ بھی ادا کر لیتے، وہ آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانا شروع کیا۔ اب جب سجدے میں گئے تو بڑی دیر تک سجدے میں سر رہتا، وہ جو لکڑی کا گٹھر لے کے آئے تھے ان کو امامت کے لیے مجبور کر دیا، وہ بڑھ گئے آگے، مقیم تھے وہ۔ اب نماز پڑھانا شروع کیا، سجدہ لمبا۔ اگر آج آپ کے امام صاحب سجدہ طویل کر دیں، لمبا کر دیں، تو 5 وقت والوں سے تو امید کرتا ہوں شاید وہ نہ بولے،
لیکن ہفتہ والے جو ہیں پیچھے سے آواز شروع، امام ہٹاؤ مسجد بچاؤ ابھیان چالو۔ یار ایسا امام مل گیا جو سجدے میں جا کے سو جاتا ہے۔ بتاؤ، ایک ہفتے سے کوشش کر رہے تھے کہ اب کی مسجد ضرور جائیں گے، اور ایک ہفتے کی محنت کے بعد مسجد پہنچے، امام ایسا ملا کہ سو گیا۔ بدگمانی بدگمانی، کمیٹی بلاؤ امام ہٹاؤ ابھیان شروع۔ بس اتنی دور تک اس کی عزت اور عظمت، جس کو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا قائد بنا کر کھڑا کر تو کہاں عزت کا یہ مقام، اور سلام پھیرتے ہی کمیٹی بلاؤ امام ہٹاؤ ابھیان چالو۔ کیا یار تم لوگوں نے ذہنیت بنائی ہے، کیا پہچان، کیا میسج دنیا کو آپ دے رہے ہو اپنے عمل سے، اور آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اپنی ذات کے ساتھ کتنا بڑا ظلم۔ لیکن یہاں دیکھو، یہ محبت کرنے والوں کا، قلب صاف رکھنے والوں کا، یہ مومن کی شان دیکھو، صاحب ایمان کی شان دیکھو۔ سجدے کو طول دے رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اور جب نماز ہو گئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اگر آپ کے مجاز کو ناگوار نہ گزرے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا راز تھا جو آپ نے اس نے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا۔ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو، آخر کیا راز تھا ہمیں بھی بتا دیں۔ تو جب یہ سوال کیا، کہا بھیا دیکھے نہیں ہو کا آدمی؟ جی نہیں دیکھا ہے کسی کو آتے جاتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کچھ سینگ وینگ لگی تھی کیا جو عجوبہ دکھ رہے تھے آپ نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی؟ میں ان مقرروں میں سے نہیں ہوں جو آنکھ بند کر کے جھونکے پڑے ہوئے ہیں، میں محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی کو دیکھتا ہوں، اور محفل کے آداب سے اگر کوئی بھی ہٹتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آداب کے خلاف کام کرے۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے۔ تو جو سر پہ لکڑی کا گٹھا لے کے آئے تھے، امامت فرمائی تھی، فرمایا اسی لیے میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا تھا، جس راز کو میں نے برسوں سے چھپا رکھا تھا، میں اسی لیے نماز نہیں پڑھانا چاہتا تھا کہ وہ راز کہیں عیاں نہ ہو جائے، اسی لیے میں منع کر رہا تھا۔ اب تو جب یہ بات آئی تو اور زیادہ کیوریسٹی بڑھ گئی جاننے کی۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ضرور بتائیں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو فرماتے ہیں جنہوں نے امامت کی تھی، فرمایا سنو، میں جب اپنے پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں تو اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک میرا رب مجھ سے نہیں کہہ دیتا کہ اے بندے اپنے سر کو اٹھا لے کہ میں نے تیرے سجدے کو قبول کر لیا۔ تو نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے، نماز تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن کو صاف اور پاک کرتی ہے۔ اگر تمہیں الجھن ہو فائٹ کرو، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک تمہیں مسجد میں آنے کے بعد سکون نہ مل جائے۔ ذکر کی محفلوں میں جب تم الجھنے لگو فائٹ کرو، جان لو شیطان نے تمہارے قلب پر مکر و فریب کا دھول ڈال دیا ہے، اور یہ دھول صرف ذکر سے ہی ہٹے گا۔ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صاف الا اللہ کی ذکر سے۔ اور اس کا انتظام آپ کے شہر میں اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی سید محمد اشرف نے اپنے رفقا کے ساتھ اس کا انتظام کیا ہے، خانقاہ اشرفیہ کا قیام۔ وہاں جا کر آپ اپنے اس قلب کی گندگی کو دور کریے، چونکہ وہاں ذکر اور فکر کی محفلیں سجیں گی، اور یہ آپ کی ضرورت ہے، ہماری نہیں۔
یہ آپ کی ضرورت ہے۔ آپ آ کر احسان ہم پر نہیں کریں گے، نہ ہم نے اس محفل کو سجا کر آپ پر احسان کیا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذات پر احسان کریں گے، آپ آ کر کریں گے، ہم سجا کر کریں گے۔ احسان کسی پر کسی کا نہیں ہوگا، سب اپنی ذات پر کریں گے، اور آخر میں دعا کریں گے اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے، ہے نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ بے شک، سمجھے؟ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ دیکھو نا، سر گیا تو قبولیت کا جب تک آئے نہ مصدع۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، بس اپنے دل کی کیفیت کو بدلو۔ یہاں سے ساری گندگیوں کو ہٹاؤ، لالچ کی گندگی، حسد کی گندگی، انانیت کی گندگی، تکبر کی گندگی، بڑائی کے سودے کی گندگی، زوم کی گندگی، دولت کی گندگی، پاور کی گندگی، یہ تمام چیزیں ہٹاؤ یہاں سے۔ جب یہ صاف ہو جائے گا تب محبت آئے گی، چونکہ محبت پاکی ہے، اور یہ تمام چیزیں گندگی ہیں، اور گندگی اور پاکی کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اسی گندگی کو دور کرنے کے لیے خانقاہ اشرفیہ کا قیام کیا گیا ہے، تاکہ جو گندگی دور کرنے کا صوفیہ نے، ہمارے اسلاف نے جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چل کر ہم اپنے قلب کی گندگی کو دور کریں، ہم اپنے قلب کو پاک و صاف کریں، تاکہ عبادت میں لطف آنے لگے، تاکہ ذکر سننے میں لطف آنے لگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔